بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 281، سورۃ المومنون، آیت نمبر 55۔ فذرهم یہ زجر ہے، یعنی یہ سورت کا جو تیسرا باب ہے، پہلا باب تھا آیت نمبر 22 تک، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر تھا، اور اس کے بعد چھ انبیاء کے واقعات کا ذکر ہوا، آیت نمبر 50 تک دوسرا حصہ جس میں روحانی تربیت کا ذکر تھا، اور یہ تیسرا باب ہے۔ اس کے اندر یا ایھا الرسول سے مومنین کی صفات، شروع صورت کے اندر 7 صفات کا ذکر تھا، تو 7 صفات یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور مقابلے میں صفات الکفار کا ذکر ہے جو کہ 14 صفات منکرین اور مستکبرین کی، یہ اس باب کا حاصل ہے۔ تو فذرہم آیت میں یہ زجر ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گمراہی کے اندر ہے، تو ان کو چھوڑ دیں، ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا دعوت کو جاری رکھیں۔ فذرہم مانا ان کو چھوڑ دیے، فی غمرتہم، غمرہ مانا مراد گمراہی ہے، اور اصل میں غمرہ لغت کے اندر وہ پانی جو کنویں کے اندر انتہائی جس کی تہ بہت نیچے تک چلی جائے اور بہت گہرا ہو تو اس کو غمرہ کہتے ہیں، اور غمرہ مانا بہت بڑی گمراہی اور جہالت مراد ہے یہاں پر، تو فی انغماس کے لیے ہے، مانا اس کے اندر انتہائی نیچے گہرائی کے اندر ہے، مانا چھوڑ دیے ان کی بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی گمراہی کے اندر۔ یہاں غمرہ بمانا گمراہی کے زلال، حتی حین ایک وقت تک، اور وقت سے مانا یہ ہے کہ یہی دنیا کا وقت ہے، موت تک اسی گمراہی میں رہیں گے، اور اچانک ان کے اوپر عذاب آ پڑے گا تو اسی گمراہی کے اندر ان کو سزا دی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، یہ اصل میں یہ کافر لوگ جو ہے نا، یہ دنیا اور دنیا کے مال اور متاع کے اوپر نازاں ہیں اور اس پر خوش ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، اس کو دلیل رضا سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر رد ہے کہ یہ گمان ان کا غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ انما نمدهم، بے شک وہ چیز جو ہم نے ان کو دی ہے، بڑھائی اور اضافہ کی ہے، من مال یعنی مال اور بنین، نسارع لهم، ہم ان کے لیے جلدی کرنے والے ہیں، فی الخیرات مانا بھلائیوں میں، اچھائیوں میں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھائی دے رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بل لا یشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ استدراج اور تدریج ڈھیل ہے، یہ ان کے لیے بلائی اور خیر میں اچھائی کرنا نہیں ہے۔ یہ ایحسبون افعال قلوب میں سے کیا یہ گمان کرتے ہیں، تو انما نمدهم جملہ اس کا قائم مقام مفعول، 2 مفعولوں کے، یہ انما میں ما موصولہ ہے، اور نمدهم بمعنی نزید اور کہیں، یعنی ہم ان کے لیے اضافہ کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، یہ بھی ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من مال و بنین یہ بیان ہے اس کا ما کا، بے شک ما وہ چیز، نمد بمعنی نزید کہ ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے بھی یعنی اس چیز کو، وہ کیا چیز ہے، یعنی من مال ہے، وہ بنین اور اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو نسارع پر اصل میں استفہام داخل ہے، النسارع یعنی جن لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دی ہے، پیسہ مال ہے، تو نسارع کیا ہم جلدی کرنے والے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات مانا بلائیوں میں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال اولاد عطا کرنا یہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو یہ دلیل رضا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بل لا یشعرون، یہ گمان ان کا غلط ہے اور یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، اللہ کی رضا کی علامت یہ نہیں ہے۔ ہاں آؤ اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے اور مومنین کی صفات کا ذکر ہے، تو وہ اب یہاں اس کے بعد صفات المومنین کا تذکرہ ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کے خوف سے اور خشیت کی وجہ سے، مشفقون مانا کامتے ہیں، یعنی اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں، اللہ سے ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کہیں ہم سے نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، معصیت نہ ہو جائے، تو اللہ سے ایسا خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔
والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے اوپر یؤمنون کامل ایمان رکھتے ہیں۔ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات توحید ہے، آیات قیامت کے بارے میں ہے، قرآن ہے، اور آیات کونیہ اور آیات مطلب یہ تشریح جو ہے ان تمام پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، نہ کسی انسان کو، نہ ولی کو، نہ جن، نہ بت کو، بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے، اللہ کی اپنی ذات و صفات میں یکتا مانتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ یؤتون جو دیتے ہیں، ما آتو جو کچھ بھی دیتے ہیں، لیکن وقلوبہم اس حال میں کہ ان کے دل جو ہے نا وجلۃ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، یہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یؤتونا یہ فعل ہے، عطا یؤتی کا معنی دینا، ما موصولہ ہے، اور آتو بھی اس کا فعل ہے، تو ما آتو یہ موصول صلہ مل کر یہ مفعول بنتا ہے یؤتونا کا، معنی کہ یہ وہ لوگ یؤتون جو دیتے ہیں، ما آتو جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی مال دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اس سے مراد عام ہے، صرف صدقات اور خیرات کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام دیگر اعمال بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، مالی عبادات ہے، بدنی عبادات ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ مانا نماز ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں، وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور خوف زدہ اس وجہ سے ہے کہ لأنہم الی ربہم راجعون، کہ یہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو، یعنی اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے اور اپنے عمل کو کمزور سمجھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق معصیت کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے، اللہ سے ڈر اس کا دل میں نہیں ہوتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں، یہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو نمازی ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں، یسارعون معنی جو سبقت کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھنے والے، فی الخیرات معنی نیکی کے کاموں میں، معنی اہل ایمان جو ہے اصل میں فائدے حاصل کرنے والے اور اپنے فوائد کو حاصل کرنے والے اہل ایمان اور اہل تقوی ہے۔ وہم لہا سابقون، معنی وہم لہا یعنی من لام اجلیہ ہے، ان نیک اعمال کی وجہ سے سابقون وہ آگے بڑھنے والے ہیں، اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں آگے جانے والے ہیں۔ یا ہم لہا معنی وہم الیہا، معنی اس نیک اعمال کی طرف سابقون وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ دنیا کا مال سمیٹ رہے ہیں، اور یہ کاروبار اور یہ پیسہ اور یہ دنیا، یہ ہمارے پاس بہت بڑا فائدہ ہے اور ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں، در حقیقت فائدہ حاصل کرنے والا اور آگے بڑھنے والا وہ مومن ہے، اور وہ نیکیاں اعمال حاصل کر کے دنیا کے جو مال متاع ہے وہ کیا ہے، وہ ٹھیک رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی چیزیں اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ اصل وہ اللہ تعالیٰ کی لا زوال نعمت ہیں، جو جنت ہے، جو اللہ کی رضا ہے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی کیا یہ نیک اعمال جو ہے مومن کرتا ہے تو کوئی کسی کو یہ گمان ہو، یہ خیال ہو کہ یہ مشکل کام ہے اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، تو اس کے اس غلط گمان اور خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے۔ ولا نکلف نفسا، ہم مجبور نہیں کرتے کسی نفس کو، یعنی اس پر ایسا مشکل کام نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عبادات کا جو حکم دیا، جو اپنے دین کا، یہ کوئی انسان کی طاقت سے باہر اور مشکل کام نہیں ہے۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس کتاب معنی نامہ اعمال بھی ہے، ینطقو جو بولتا ہے، بالحق سچ، یعنی نامہ اعمال کے اندر ان کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، وہ سب کچھ ان کا درست لکھا جاتا ہے۔ وہم لا یظلمون، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا عمل انہوں نے کیا اور وہ اللہ نے نہیں لکھا تو اللہ اس کا اجر نہیں دے گا، بلکہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو،
اور اس عمل کا اللہ اس کو اجر پورا دے گا، بلکہ اپنی طرف سے اضافہ اور زائد اور انعام کے طور بھی اللہ عطا کرے گا۔ بل قلوبہم، کافر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال نہیں لکھے جا رہے ہیں اور ہم دنیا میں کھا پی رہے، ہمارے مزے ہیں اور بالکل غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو بل قلوبہم، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہے ان کے دل فی غمرۃ، یہاں غفلت کے معنی میں، اوپر غمرہ جو ہے نا وہ گمراہی کے معنی میں تھا، اور یہاں غمرہ غفلت کے معنی میں ہے۔ یہ غفلت میں من ہاذا، اس نامہ اعمال سے، کہ ہمارے کوئی گناہ اور ہماری برائیوں کو نہیں لکھا جا رہا اور کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو کیا معلوم اور کیا لکھا جائے گا۔ تو حالانکہ ان کے برے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ اعمال، اور ان کافروں کے لیے اور بھی بہت سارے برے اعمال ہیں، من دون ذالک، معنی اس شرک اور کفر کے سوا۔ بڑا عمل گناہ ان کا تو شرک اور کفر ہے، اس کے علاوہ اور بھی بدعمالیاں ہیں، ان کے قسم قسم کے گناہ اور معصیت ہیں، زنا اور بدکاری اور چوری دیگر۔ ہم لہا عاملون، جو ان اعمال کو یہ کرتے ہیں، تو ان بدعمالیوں میں اور اس کفر میں اور شرک میں اور اس غفلت میں یہ پڑے رہیں گے، حتیٰ معنی یہاں تک کہ اخذنا مترفیہم، جب ہم پکڑیں گے مترفیہم معنی ان کے مالداروں کو۔ مترف اطراف کہتے ہیں کسی کو نعمت دینا، مال دینا، اولاد دینا، تو مترف معنی جو مال کے اندر مست ہے، مال دیے ہوا، بالعذاب، عذاب میں۔ تو اذا ہم یجأرون، تو اچانک اس وقت یہ چیختے ہیں، چیخیں گے، یعنی چلائیں گے اور شور مچائیں گے اور واویلا کریں گے۔ تو کہا جائے گا، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، لا تجأروا اليوم، مت چیخو، مت چلاؤ، اليوم، آج، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جاتی۔ اور وجہ اس کی کیا ہے، کیوں تمہاری مدد کیوں نہیں کی جائے گی؟ اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ یہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، در حقیقت واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آتی تھی، یقیناً کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم پر بیان کی جاتی تھی اور سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنے پاؤں کے، الٹے پاؤں کے بل واپس چلے جاتے تھے۔ تنکسون معنی ترجعون، مستکبرین بھی، اور تم تکبر کرتے تھے ان آیات سے، سامرن، اس حال میں کہ تم قصہ کرنے والے تھے، قصہ گو تھے، تہجرون، اور ان کے خلاف بکواس کرتے تھے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ انکم منا لا تنصرون، کہ ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم چیخے اور چلاؤ گے۔ بدر کے بعد ایسا ہوا کہ کئی مہینوں تک مکہ والوں کی عورتیں ماتم کرتی رہی، روتی رہی اور نوحہ کرتی رہی، اور اپنے ان کے اوپر، تو اس کے اندر یہ ان کو یہ چیخیں اور چلانا ہوا، اور قیامت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما اور برے اعمال سے بچائے۔